یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو میں بھی پڑھنے لگا ہوں. لڑکی نے جدائی کے غم میں خودکشی کر لی, گناہگار کیا بوائے فرینڈ ہوگا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں علی نے ایک لڑکی سے وعدہ کیا کہ میں تم سے شادی, اس کو زید کر دیں, زید نے ایک لڑکی سے وعدہ کیا کہ میں تم سے شادی کروں گا, بعد میں زید نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا, اس وجہ سے لڑکی نے خودکشی کر لی. ہمارے ہاں جو فرضی نام ہے نا وہ زید استعمال ہوتا ہے عام طور پہ, تو وہ لڑکی نے خودکشی کر لی. اب کیا اس کی ذمہ داری زید پر عائد ہوگی یا نہیں؟ بھائی کوئی زید صاحب بیان سن رہے ہو تو ناراض نہ ہو, یہ آپ کے بارے میں نہیں, ویسی ایک نارملی ایک فرضی نام ہے زید. حافظ علی شان نے یہ مسئلہ پوچھا ہے, تو اگر ہم اس کو یوں ہی کرتے ہیں, حافظ علی شان نے اگر ایک لڑکی سے وعدہ کیا کہ میں تم سے شادی کروں گا, تو فرضی نام شان ہی کر لیتے ہیں فی الحال. دیکھیں یہ جو ہے نا آج کل لڑکے اس طرح کے لڑکیوں سے وعدے کرتے ہیں. میں ایک دفعہ یعنی 6-7 سال پرانی بات ہے, کراچی میں اورنگی ٹاؤن کا ایریا ہے, میں وہاں گیا کسی ہاسپٹل میں, ہم اپنے دوست کے ساتھ, دوست کی طبیعت خراب تھی, ایمرجنسی میں جانا پڑا ہمیں. تو رات کو میں نے بہت سارے کیسز دیکھے کہ لڑکیاں آ رہی ہیں, کوئی نے بلیچ پیا ہوا ہے, کسی نے زہر پیا ہوا ہے, کسی نے کیا پیا ہوا ہے, اور ڈرپیں لگ رہی ہیں. ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ یہ روز کے کیس ہیں. میں نے کہا یہ کہانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ لڑکیاں خودکشیاں کرتی ہیں پھر ادھر آتی ہیں, جو بچ گئی, جو مر گئی. میں نے کہا یہ کر کیوں رہی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ اورنگی ٹاؤن ظاہر ہے ذرا غریب سا علاقہ ہے, بہت زیادہ مالدار نہیں ہے, غریب تو نہیں لیکن بہت پوش ایریا بھی نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ بڑے بڑے علاقوں کے جو مالدار لڑکے لڑکیوں سے دوستیاں کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, ان کو لارے رپے دیتے ہیں, شادیوں کی لالچ دیتے ہیں, پھر ان کو یوز کرتے ہیں, اور ان لڑکیوں کے ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یونیورسٹی جا رہی ہے لڑکی, کالج جا رہی ہے, اور لڑکے اس طرح استعمال کرتے کرتے جب دل بھر جاتا ہے تو ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, مسترد کر دیتے ہیں, پھر دوسری لڑکی سے دل لگاتے ہیں. تو نتیجے میں وہ لڑکی ٹینشن ڈپریشن میں جا کے یہ کرتی ہے جو یہاں کر رہی ہے. یہ بات ہے 7-8 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ, میرا خیال ہے اس بات کو, سوری میں صحیح بتاؤں تو کم سے کم 10 سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو. تو اس وقت ہم نے سوچا دیکھو معاشرہ کہاں جا رہا ہے, ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. تو اس میں گناہ اس شخص کو بھی ہوگا جس نے حرام دوستی لگائی اور جھوٹے شادی کے لارے رپے دیے, وعدے کیے, اور اس لڑکی کو بھی ہوگا جس نے خودکشی کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خودکشی کرنے والا جس طرح اپنے آپ کو مارے گا نا, قیامت تک قبر میں اسی طرح عذاب ہوگا اس کو. جس نے اپنے آپ کو جلا کے مارا, قبر میں اللہ آگ پیدا کرے گا اور قیامت تک جلتا رہے گا اسی آگ میں. جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے مارا تو اللہ اس کے لیے برزخ میں پہاڑ قائم کریں گے جس سے گرا کے اپنے آپ کو مارتا رہے گا وہ. تو جو لڑکیاں بلیچ پی رہی ہیں یا کوئی زہر کھا کے مر رہی ہیں, تو مرنے کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ وہ سکون میں آ جائیں گی, بلکہ برزخ میں اسی طرح اس کو زندگی دی جائے گی اور اسے کہا جائے گا دوبارہ پیے زہر, اور وہی تکلیف دوبارہ برداشت کر. انتہائی بدترین غلیظ اور خبیث موت ہے خودکشی کر کے مرنا. اور کس چیز پہ خودکشی کی ہے؟ ایک مردار پہ جو تمہیں دھوکہ دے گیا, وہ بے غیرت آدمی. اور جو ہے نا کوئی انسان ماں باپ کے غم میں مرتا ہے, کوئی ملک کے لیے مرتا ہے, یہ اچھی موتیں ہیں. باپ کے لیے جان قربان کر دی, ماں کے لیے جان قربان کر دی, سب تعریف کریں گے ماشاءاللہ جی, اپنے باپ سے وفا کی اس کی زندگی بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا, ماں سے وفا کی ہے اس کی زندگی بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا, ملک سے وفا کی ہے, وطن سے محبت کی ہے اور اس کے دفاع میں اس کی اپنی قوم کے لیے اپنی جان قربان کر دی. اچھا لگے گا, اپریشیٹ کریں گے لوگ. یہ کیا گندی پلید اور غلیظ اور خبیث موت ہے کہ ایک لڑکے کا اس بھنگی وہ بھنگی میں کہوں گا اس کو, جو زانی بن کے لڑکیوں سے چسکے لیتا ہے, گھر بسانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اس بھنگی کے پیچھے آپ نے اپنے آپ کو مار کے ہلاک کر دیا. کتنی گندی موت ہے. یعنی اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ ایک تو خودکشی کی, اوپر سے اللہ کہے گا مرا کس پہ ہے تو. مرد بھی ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں, لڑکیوں کے پیچھے مر رہے ہوتے ہیں. تو لڑکیاں زیادہ مر رہی ہیں آج کل, لڑکے کم مر رہے ہیں. لڑکوں کے تو چسکے ہیں, جب عورت آزاد ہوتی ہے تو مزے تو مردوں کے ہوتے ہیں, اس کے پاس بہت آپشن ہے, وہ بھی ہے, ادھر دفتر میں بھی بیٹھی ہوئی آ کے جاب کر رہی ہے ساتھ میں, اور وہاں بھی ہے, اس کے مرد کے مزے ہیں. جتنی عورت آزاد ہوگی نا, مردوں کے چسکے اور مزے. یہ تو یورپ نے جو ایک لیبل لگایا ہے نا, یا مغربی دنیا نے جو لیبل لگایا ہے کہ عورت کو آزاد کرو, تو مقصد عورت کی آزادی, لیبل عورت کی آزادی ہے, مقصد اس کے پیچھے جو چھپا ہوا ہے وہ مردوں کی عیاشی ہے. تو اس لیے یہ کلچر ہمارا ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس میں لڑکیاں مر رہی ہیں. کو ایجوکیشن سسٹم ہے جس کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھاتے, ہماری گورنمنٹ بھی سو رہی ہے, ہماری دینی تنظیمیں بھی اس کے خلاف نہیں بولتی. پوری دنیا میں تو ہو گیا ہے, پاکستان میں بھی ہو گیا ہے بہت حد تک کو ایجوکیشن سسٹم, لڑکے لڑکیاں بیٹھتے ہیں آپس میں, گپ شپ ہوتی ہے.
میلز کو فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے, فیمیل کو میل پڑھا رہا ہے, آپس میں جو براڈ مائنڈیڈ بنے ہوئے ہیں بس بہت زیادہ, کہ کچھ نہیں ہوتا. یہ ہو رہا ہے نا, کچھ کیوں نہیں ہوتا, اس دنیا کے سامنے نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے. خودکشیاں, آپ جاؤ ذرا ہاسپٹل بڑے بڑے جا کے دیکھو کتنے کیسز آ رہے ہیں خودکشیوں کے. تو اس لیے کو ایجوکیشن سسٹم کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. ماں باپ کو چاہیے بچیوں کی, بیٹوں کی شادیاں جلدی کر دیا کریں, اللہ پہ اعتماد کریں, توکل کریں. اور پھر بھی یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو لڑکیوں کو چاہیے خدا را نہ کریں یہ کام, اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں. میں تبھی بار بار چیخ رہا ہوں, کئی سالوں سے چیخ رہا ہوں, لوگ میری بات کو سیریس نہیں لیتے, میں کئی سالوں سے چیخ رہا ہوں کہ اچھے لڑکے مارکیٹ میں شارٹ ہیں. وہ لڑکے جو بیوی بنا کے گھر بسانے کے لیے تیار ہوں, خدا کی قسم ان کی چوتھی بیوی بن جاؤ. اور یہ جو ٹھرکی قسم کے لڑکے ہیں نا, جو گرل فرینڈ رکھ کے اور اس سے موبائل پہ باتیں اور بیلنس ڈلوا رہے ہیں اور گھمانے پھرانے لے کے جا رہے ہیں اور موبائل ہدیے خرید کے گفٹ دے رہے ہیں آپ کو, ان ٹھرکیوں سے جان چھڑاؤ اپنی, گھر بساؤ اپنا. یہ بوائے فرینڈ کا کلچر یہ ہم نے یورپ اور انڈیا سے ہم سیکھ رہے ہیں. تو یہ بہت ہی ڈینجرس کلچر ہے. اس میں جوانی کے تھوڑے دن کے چسکے اور مزے ہیں, جب لڑکی کا بڑھاپا خوب سمجھ لیں. لڑکیاں میری بات سن کے بہت ناراض ہوتی ہیں, لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. لڑکی پہ بڑھاپا جلدی آتا ہے, وہ جلدی بوڑھی ہوتی ہے, مرد بہت دیر تک جوان رہتا ہے. تو مردوں کے چسکے جلدی ختم نہیں ہوتے. لڑکیاں تو آپ کی تھوڑی سی ایج ڈھلکی تو لڑکے لفٹ کرانا چھوڑ دیں گے آپ کو, پھر آپ ڈپریشن میں جاؤ گی. اگر آپ نے کم عمری میں شادی کر لی, گھر بسا لیا, آپ کے بچے ہو گئے, تو اس گھر میں آپ کی عمر جتنی بڑھے گی نا, آپ کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی, کم نہیں ہوگی. میرڈ عورت کی عمر جیسے بڑھتی ہے, گھر میں اس کی ویلیو کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. ان میرڈ لڑکی, اس کی عمر جیسے جیسے بڑھے گی اس کی ویلیو بڑھنے کے بجائے کم ہونا شروع ہو جائے گی. یہ گراؤنڈ ریئلٹی, ایک حقیقت ہے جس کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ یورپ اور امریکہ کی لڑکیوں سے متاثر نہ ہو. یہ جو میڈیا پہ آ رہی ہیں وہ کچھ اور ہے, جو حقیقی زندگی ہے وہ کچھ اور ہے. حقیقی زندگی ہم نے بھی تھوڑی بہت دیکھی, آپ بھی جا کے دیکھ لیں. جیسے جیسے لڑکی کی عمر بڑھتی ہے نا, تو معاشرے میں اس کی ویلیو ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں دیکھو یار کہ ہماری عورتیں جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے, کیونکہ وہ بچوں کی ماں ہے, اس کا گھر ہے, فیملی ہے, تو وہ اس کی ویلیو کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. تو بڑھاپے میں تو دادی نانی بن کے اور بڑھ جاتی ہے. کتنا لوگ روتے ہیں دادیوں کے جنازوں پہ, نانیوں کے جنازوں پہ. ان کی ایک ویلیو ہے, ان سے دعائیں کرواتے ہیں, ان کے پاس بیٹھتے ہیں, ان سے دعائیں لیتے ہیں. ماں کی کیا ویلیو ہے, بہن بھابھیوں کی کیا ویلیو, پورا ایک ہمارا کلچر ہے. تو بس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جو یہ سسٹم ہم لے رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے لڑکوں کا کم بیڑا غرق ہو رہا ہے, لڑکیوں کا تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو میں اس لیے لڑکیوں سے کہتا ہوں, اللہ کا واسطہ, کسی عزت دار آدمی, شریف آدمی جو گھر بسانے والا ہو, اس کی دوسری تیسری چوتھی بیوی بن جاؤ. اور یہ جو بغیرت قسم کے, کمینے قسم کے لڑکے آپ سے دوستیاں لگا رہے ہیں اور لارے رپے دے رہے ہیں کہ اگلے سال شادی کروں گا, 2 سال بعد, یہ جھوٹ بول رہا ہے, بکواس کر رہا ہے. اس میں دم ہوتا یہ ابھی شادی کرتا. میرے پاس آتے ہیں لوگ اس طرح کے کیس کہ جی وہ لڑکیاں کہتی ہیں, وہ مجھے کہہ رہے ہیں میں 2 سال بعد شادی کروں گا, میرے پیرنٹس مان نہیں رہے. میں نے کہا جو مکھنچو تم سے شادی کرنے میں اپنے خاندان سے نہیں لڑ سکتا, وہ تم سے نباہ کیا کرے گا بعد میں. تو نباہ اس زمانے میں گھر بسانا آسان کام تھوڑی ہے. جو اپنے خاندان سے تم سے شادی میں نہیں لڑ سکتا, کہہ رہے میری امی مانیں گی, میری نانی اور میرے ماموں آئے ہوئے ہیں, تو میرے چچا آئے ہوئے ہیں, تو میری فلانی آئی ہوئی ہے, تو وہ جب مان جائیں گی تو میں شادی کروں گا. اس کا مطلب اس میں دم نہیں ہے. دم ہوتا تو شادی کر کے بتاتا ہو گئی ہے, جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. تو اس لیے میں بار بار لڑکیوں سے کہتا ہوں, یہ کالج یونیورسٹیوں کی لڑکیوں سے, کہ آپ کوئی بندہ انسان کا بچہ ہو نا, جو وہ گھر بسا رہا ہو. کوئی بھی آپ کو پرپوز کرتا ہے, آپ جیسے ہی پرپوزل آئے نا آپ کے لیے, فوراً آپ کہیں بھائی شادی کرنے کے لیے ایگری ہو یا نہیں. وہ کہے ہاں, تو بھائی بھیجو اپنے ابا اماں کو. اس کے بعد وہ ایران توران شروع کر دے, بولے اس کو لعنت کا وہ بنا کے اس پہ بھیجیں. یہ مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ ہم نے بہت لڑکیوں کی زندگیاں تباہ برباد ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. اس لیے یہ میں اپنے جذبات کو شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کو لعنت بھیجیں. بولا آئندہ تو نے رابطہ بھی کیا نا, تو دیکھ میں کیا کرتی ہوں. جو آپ کو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ اختیار کریں آپ. اور اگر کوئی عزت دار آدمی ہے, وہ آپ کو اگر پرپوزل بھیجتا ہے, تو آپ اس کو بولیں بھائی یہ نکاح اگر کرتے ہو تو ٹھیک ہے, پہلے تفتیش کریں انسان کا بچہ ہے بھی یا نہیں ہے. ہر آدمی اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ نکاح کرے. اور اگر وہ راضی ہو جاتا ہے اور کہہ رہے میری امی اور میرے چاچو, اس کا مطلب اس میں دم نہیں ہے, یہ نہیں رکھ سکتا, تو دم والے سے کر لیں. وہ زیادہ اچھا گھر بسا سکتا ہے انشاءاللہ. ورنہ وہ ساری زندگی اپنے خاندان کی بھینٹ ہی چڑھا دے گا آپ کو. تو یہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں نا, یہ سوال تو کیا پوچھا تھا, ہم کدھر سے کدھر نکل لیے. یہ پوچھا تھا کہ جی لڑکی نے جدائی کے غم میں خودکشی کر لی, تو اس بوائے فرینڈ کو بھی گناہ ملے گا. اس کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا, لیکن اس کو بھی کوئی ثواب نہیں ملنے والا, اس کو زیادہ گناہ ملے گا. وہ ذریعہ بنا ہے, کی تو اس نے ہے نا خود,
تو اس کو اس کا تو گناہ ملے گا، اس نے معاہدہ کر کے توڑا کیوں، لیکن اس کو جو گناہ ملے گا وہ کبیرہ گناہ، جو اپنے آپ کو قتل کرنے کا گناہ، جو بہت بڑا گناہ ہے، جس کے بعد توبہ کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے. انسان مرنے سے پہلے توبہ کرتا ہے نا، یا تو مرا، اور خودکشی کرنے والے کی تو نبی نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی ہے. تو اس لیے یہ بہت ہی گندی موت ہے. اللہ ہم سب کو اس غلیظ اور خبیث اور پلید موت سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اچھا جی، زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے 3 سال سے زکوٰۃ نہیں دی تو اب اس کی تلافی کیسے کروں؟ جعفر اقبال سعودی عرب سے. بہت آسان ہے، 3 سال کی زکوٰۃ دے دیں، اکٹھی دے دیں، قسطوں میں دے دیں. حساب لگائیں، جب پچھلے سال زکوٰۃ کی تاریخ آئی تھی کتنا مال تھا، ایک اندازہ لگائیں، اس کے حساب سے 2.5% نکال لیں. اگلے سال اس 2.5% کو مائنس کر کے حساب لگائیں، پھر اگلے سال 5% کو مائنس کر کے حساب لگائیں. اس طرح سے زکوٰۃ دے دیں، قسطوں میں دے دیں. یکمشت دینا ممکن اگر نہیں ہے تو دفتر میں ذاتی کام کر کے تنخواہ لینا. میں ایک نجی کمپنی میں کام کرتا ہوں، دفتر کا کام کبھی نہیں ہوتا ہے تو کہیں اور سے تھوڑا سا اضافی کام کر لیتا ہوں. کیا یہ رقم میرے لیے حلال ہوگی؟ شاہ نواز دہلی سے. دفتر میں اگر آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، اور دفتر کی طرف سے آپ باؤنڈ بھی نہیں ہیں، کوئی ایسا لیٹر بھی نہیں آیا کہ بھی اس ٹائم پہ آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتے، تو اس دوران اگر آپ نے کوئی دوسرا کام کر دیا اور اس کی پیسے مل گئے آپ کو، تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں دفتر کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. لیکن اگر دفتر نے آپ کو ٹائم باؤنڈ کیا ہوا ہے اور معاہدے میں یہ بات شامل ہے کہ آپ اس ٹائم ہمارے ادارے کے پابند ہیں، اس میں کوئی اور کام آپ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کے لیے کوئی اور کام کرنا جائز نہیں ہوگا. ہاں، تنخواہ پھر بھی حرام نہیں ہوگی، کیونکہ تنخواہ تو اس کام کی مل رہی ہے. یہ گناہ اس لیے ہوگا کہ ایگریمنٹ کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں. تنخواہ یا کمیشن جو نیا کام کر کے آپ نے لیا ہے وہ بھی ناجائز نہیں ہوگا. کریڈٹ کارڈ کی ترغیب دینے والی جاب. کیا بینک میں ایسی نوکری کرنا جائز ہے جس میں ہمارا کام لوگوں کو کریڈٹ کارڈ بنانے پر آمادہ کرنا ہو؟ شعیب صاحب کشمیر سے. نہیں، جائز نہیں ہے، کیونکہ کریڈٹ کارڈ میں معاہدہ بہرحال سودی ہوتا ہے کہ اگر میں نے وقت پہ پیمنٹ نہیں کی تو پھر سود لگے گا. یہ معاہدہ سودی ہے، تو لہذا لوگوں کو کریڈٹ کارڈ کی ترغیب دینا اس سودی معاہدے کی ترغیب دینا ہے. تو جیسے سود لینا دینا حرام، تو کسی کو سودی ایگریمنٹ کی ترغیب لینا دینا بھی حرام ہے. باقی کریڈٹ کارڈ اگر مجبوری میں کوئی استعمال کرے تو اس کے کیا حکام ہیں، اس پر الگ سے میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. بینک میں کیش بیلنس کرنے میں کمی زیادتی کا حکم. میں بینک میں کیشیئر کے طور پہ جاب کرتا ہوں. جب ہم شام میں کیش بیلنس کرتے ہیں تو کبھی کبھی کیش زیادہ بھی ہو جاتا ہے اور کمی بھی ہو جاتی ہے. جب کیش کم ہوتا ہے تو ہم اپنی جیب سے ڈال کے پورا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور اگر کبھی کیش زیادہ ہو رہا ہو اور معلوم نہ ہو رہا ہو کہ یہ کس کا ہے تو وہ کیش ہم خود رکھ لیتے ہیں. ذیشان صاحب نے پوچھا ہے. دیکھیں ذیشان صاحب، جب کیش کم پڑ رہا ہو اور اکاؤنٹ میں زیادہ پیسے آ رہے ہوں تو اپنی جیب سے اس نیت سے ڈالیں آپ کہ میں یہ بینک کو قرض دے رہا ہوں اور اگلی دفعہ میں یہ وصول کر لوں گا. مثال کے طور پر 500 روپے کم آ رہے تھے، آپ نے 500 اپنی جیب سے ڈال دیے. اگلے دن دیکھا 500 زیادہ آ رہے ہیں تو وہ آپ رکھ لیں اس نیت سے کہ میں نے جو کل دیا تھا وہ بینک کو لون کے طور پہ دیا تھا، وہ میں واپس لے رہا ہوں. تو جتنے پیسے آپ نے بینک کو دیے ہیں اپنی جیب سے ڈالیں، اتنے تو لے سکتے ہیں، زیادہ نہیں لے سکتے آپ. کبھی زیادہ ہو گئے تو وہ اضافی رقم آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کا مالک نہیں مل رہا، تو مالک جو نہیں ملتا وہ لقطہ ہے. لقطہ کا حکم یہی ہے کہ وہ صدقہ کرنی پڑے گی. تو جتنے پیسے آپ نے دیے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج آپ نے 1000 روپے رکھ لیے اور اس نیت سے رکھ لیں کہ کل ہو سکتا ہے 1000 کم پڑ جائیں تو مجھے ڈالنے پڑ جائیں، تو اس نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں آپ. خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ آپ اس میں اپنے لیے اضافی کچھ بھی نہیں رکھ سکتے. اضافی جو رقم ہوگی آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی. والدین کے ایصال ثواب کا بہترین طریقہ. والدین وفات پا چکے ہیں، ان کے ایصال ثواب کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ مزمل گجرات سے دعا کریں ان کے لیے بہت زیادہ، ساری زندگی معمول بنائیں دعائیں مغفرت کا. سب سے بہتر تو یہ، اور ان کے لیے کوئی ایسا کام کر دیں جس کا ثواب ان کو ملتا رہے. جیسے کنواں کھدوا دیا، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا. مدرسے میں کوئی تعمیراتی کام ہے، والدین کی نیت سے وہ کر دیا. جو ہے وہ یتیم خانہ کھول دیا. کوئی بھی خیر کا کام جو قیامت تک چل سکے یا جتنا دیر تک چل سکے وہ کر دیں ان کے لیے. سیکشول ایجوکیشن اور اسلامی تعلیمات. اسکول میں جنسی تعلیم کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ معاویہ ملتان. دیکھیں یہ لفظ بڑا مبہم ہے، اس میں جنسی تعلیم کے ضمن میں کیا سکھا رہے ہیں؟ یورپ میں تو بہت ہی بےہودگی ہونے لگی ہے، ان کو پتہ نہیں کیا کیا اب سیکس کے طریقے سکھا رہے ہوتے ہیں. وہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، بچوں کا دماغ خراب ہوتا ہے اس سے. تو اتنی بات ضرور بچوں کو بتا دینی چاہیے جو قریب البلوغ ہوں، کہ ان کو نائٹ فال کے بارے میں، احتلام کے بارے میں، یہ سب چیزیں. اسی طرح ان کو اتنا اویئر کر دیں کہ کوئی ان کو مس یوز نہ کر سکے. ان کو بتا دیا جائے کہ بڑے لوگوں سے دور رہو، اس طرح لوگوں کی نیتیں خراب ہوتی ہیں. جو تعلیم ان کے لیے، اسی طرح غسل کے حکام بتا دیے جائیں جو شرعی حکام ہیں
تو یہ 2-4 چیزیں ان کو بتا دی جائیں، اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ آپ جائیں گے تو بچوں کا دماغ خراب ہوگا، وہ غلط چیزوں کی طرف مائل ہوں گے. ہم ہر چیز یورپ سے لے رہے ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کے کلچر میں ہمارے کلچر میں زمین آسمان کا فرق ہے. میرے پاس اتنے فون آتے ہیں یورپ سے، امریکہ سے، اور ہمارے بچوں کو جنسی تعلیمات دے دے کے بگاڑا جا رہا ہے. ان کو وہاں جنسی تعلیمات کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. تو اس لیے یہ لفظ بڑا مبہم ہے. کچھ کہتے ہیں جنسی تعلیم دینی چاہیے، کچھ نہیں دینی چاہیے. تو بھائی ہم کیسے فیصلہ کریں؟ بتاؤ تو صحیح، پڑھا کیا رہے ہیں آپ؟ تو اگر یہ ضروری چیزیں پڑھا رہے ہیں تو یہ تو ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے جعلی حکیم بچوں سے ان کو بیوقوف بنا کے کھیل رہے ہوتے ہیں. ان سے بعض بچوں کو نائٹ فال ہونا شروع ہوتا ہے، بچے پریشان ہوتے ہیں، جعلی حکیم ان کو ڈرا دیتے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. پھر ان کو اپنے چورن بیچ بیچ کے ان سے پیسہ کماتے ہیں، ان کو نفسیاتی بنا دیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ان کی ضروری ہیں ان کے لیے، وہ تو بتانا چاہیے. اس سے زیادہ آگے جانا اور بہت زیادہ ان کو جس کو آج کل سیکس ایجوکیشن کہا جاتا ہے، ان کو، یعنی میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ چیزیں بچوں کو بےہودہ بنا دیتی ہیں. تو یہ جنسی تعلیم کے متعلق یہی رائے ہے کہ اس میں پڑھایا کیا جا رہا ہے وہ دیکھا جائے گا، اس کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا کہ ہاں بھائی یہ تو ضروری چیز ہے، یہ پڑھانی چاہیے. اس سے آگے جانا وہ حدود کو کراس کرنے والی بات ہے. گھر والوں پر کتنی سختی کر سکتے ہیں؟ دین کے معاملے میں گھر والوں پر کس حد تک سختی کی جا سکتی ہے؟ خرم مغل: بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. تو شوہر سے بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، عورت سے اس کے اولاد کے بارے میں، جو بھی آپ کے ماتحت ہیں سب کے بارے میں سوال ہوگا. اور قرآن میں آتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اس بچانے کے لیے اسلام میں سختی کا حکم بھی ہے، اعتدال کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ جانوروں کی طرح، گدھوں کی طرح پیٹنا شروع کر دیں، یہ تو بہت بری حرکت ہے. اعتدال کے ساتھ ان پہ سختی بھی کرنے کی اجازت بلکہ ضروری ہے. اگر نہیں مان رہے ہوں، باز نہ آ رہے ہوں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب، تو 10 سال تک بھی نہ پڑھے تو اس کو مارو، لیکن اعتدال کے ساتھ. یہ گدھوں کی طرح، جانوروں کی طرح بعض لوگ پیٹ رہے ہوتے ہیں، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ہمارے لیے نبی کی سیرت بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے. لیکن یہ سختی اس وقت کی جائے گی جب سختی سے فائدے کی امید بھی ہو. ایسی سختی جس سے وہ الٹا باغی ہو جائیں تو وہ سختی جائز نہیں ہے. تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. لیکیوریا والی خاتون حیض کب شمار کرے گی؟ حیض کے شروع ہونے کی کیا علامت ہے؟ کیا لیکیوریا کا رنگ اگر مٹیالہ ہو جائے جبکہ ایام حیض قریب ہوں تو وہ حیض شمار ہوگا؟ ایک خاتون نے بہاولپور سے پوچھا ہے. دیکھیں ایام حیض میں وائٹ کلر کے علاوہ جو بھی کلر آئے، چاہے مٹی کا کلر ہو یا کوئی بھی ہو، تو وہ حیض ہی شمار ہوگا. حیض ہی نہیں حیض، یعنی حیض شمار ہوگا وہ. امام کن الفاظ سے نیت کرے گا؟ اگر امام الفاظ میں امامت کی نیت کرے تو کیا وہ الفاظ کیا ہوں گے؟ نیت میں الفاظ ضروری نہیں ہے، دل میں نیت کافی ہے کہ میں پبلک جو پیچھے کھڑے ہوئے ان کی اللہ نماز پڑھا رہا ہوں، میں امام ہوں، بس دل میں نیت کافی ہے. اور ظاہر ہے وہ ہوتی ہے کیونکہ اتنے پبلک پیچھے کھڑی ہوئی، آپ مصلی پہ ہو تو انفرادی نماز کوئی پاگل ہی پڑھے گا وہاں پہ. تو بس یہ دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت کرا رہا ہوں، بس اتنا ارادہ کافی ہے. مسجد کی دیوار پر پوسٹر لگانا، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگوں کو جب بھی کوئی پوسٹر لگانا ہوتا ہے تو وہ مسجد کے دیوار یا دروازے پر چسپاں کر دیتے ہیں. بار بار منع کرنے کے باوجود نہیں مانتے. کیا ایسا کرنا گناہ ہے یا نہیں؟ ہدایت اللہ کشمیر سے. گناہ ہے کیونکہ مسجد وقف ہے، اللہ کا گھر ہے، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. بلکہ مسجد کمیٹی بھی اگر اجازت دینا کہ دیوار پہ پوسٹر لگاؤ پھر بھی جائز نہیں ہے. مسجد کمیٹی کو اجازت ہی نہیں ہے کہ اس کی اجازت دے دے، کیونکہ وقف ہے نا، یہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ سے پرمیشن لینی پڑے گی. اب وہ کون لے گا؟ وہ تو پیغمبر ہی لے سکتے ہیں، وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا. تو اس لیے مسجد کی دیواروں کو کسی بھی قسم کے اشتہارات کے ذریعے خراب کرنا جائز نہیں ہے، گناہ کی بات ہے یہ. حاجی کے استقبال میں پھول کا ہار پہنانا، حاجی کے استقبال میں نعرے لگانا اور گلے میں پھولوں کا ہار ڈالنا کیسا ہے؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے. لیکن اس کا جائز ناجائز سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ لوگ اس کو سنت نہیں سمجھتے کہ ہم اس کو بدعت کہیں. بس لوگ ایک اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں حاجی کو، بھی حاجی صاحب آئے ہیں تو ذرا خوش کرنے کے لیے، بھائی اچھا عمل کیا، اللہ نے آپ کو توفیق دی. تو گناہ تو نہیں ہے لیکن نامناسب سی رسم ہے. عبادت کی ہے، بس اس سے دعا کروائیں اور اس سے کہیں ہمارے لیے دعا کرو، بس مبارکباد دے دیں، بھائی حج مبارک، اتنا کافی ہے. تو باقی پھول ڈال دیتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بس نامناسب سی ایک حرکت معلوم ہوتی ہے.